اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے کہ میرا بندہ جب گناہ کرتا ہے وہ کہتا ہے اے میرے رب میں نے گناہ کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا, میرے بندے نے گناہ کا ارتکاب کیا, اس کو اس بات کا علم ہوا کہ میرا ایک رب ہے جو مجھے گناہوں پر معاف بھی کر سکتا ہے, میرا ایک رب ہے جو مجھے گناہوں پر بخش بھی سکتا ہے اور میرے اس گناہ پر پکڑ بھی سکتا ہے. اور وہ پھر گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ پھر کہتا ہے اے میرے رب میں نے گناہ کر لیا ہے, مجھ سے خطا ہو گئی ہے, مجھ سے نافرمانی ہو گئی ہے. اللہ پھر کہتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا, اس کو اس بات کا علم ہوا کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کو اس گناہ پر پکڑ کر سکتا ہے, اس کے اس گناہ کو وہ معاف بھی کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان صادر ہوتا ہے اے میرے بندے تو جو چاہ جو کر, میں نے تیری ساری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کو شریعت اسلامیہ گناہوں پر آمادہ کر رہی ہے, نہیں. اللہ رب العالمین یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ تمہارا رب کتنا رحیم ہے, تمہارا رب کتنا معاف کرنے والا ہے. تم ایک گناہ ایک بار کرتے ہو, 10 بار کرتے ہو, تم 10 بار اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر تو دیکھو, تمہارا رب تم کو 10 بار معاف کرے گا. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ جو ابھی سعودی کے مفتی ہیں, ان سے بھی یہی سوال کیا گیا تھا کہ کوئی ایک شخص ہے جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے, گناہ کرتا ہے لیکن اس کو احساس ہوتا ہے, وہ اپنے رب کے سامنے آ کر کے معافی مانگتا ہے, بار بار معافی مانگتا ہے, روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, لیکن وہ گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا پاتا ہے. توبہ کر کے جاتا ہے, پھر کوئی نہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے, لیکن وہ پھر اپنے رب کے سامنے روتا ہے. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے بیان فرمایا اس کا بار بار توبہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ نے خیر کا غلبہ زیادہ رکھا ہے. وہ گناہ بھلے سے کر رہا ہے, اس کو گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اپنے رب کی چوکھٹ پہ آ رہا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کو معاف کرے گا. مسلمانوں, اگر ہم سے بھی گناہ ہوتا ہے تو اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمایا ہے کہ کل بنی آدم خطاء وخیر خطائین التوابون. آپ بار بار درس میں سنتے رہتے ہیں, بار بار بتائی جاتی ہے ہر ابن آدم خطا کار ہے, گناہ سب سے ہوتے ہیں, غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, خطائیں سب سے ہوتی ہیں, لیکن ان میں سب سے بہتر وہ ہے, اللہ کے نزدیک پسندیدہ وہ ہے جس کو اپنے گناہوں کا احساس ہو جائے. مومن جو ہوتا ہے اگر اس سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ ایسی چٹان کے نیچے بیٹھا ہوا ہے کہ وہ چٹان اس کے اوپر گر جائے گی اور وہ مر جائے گا. منافق سے جب خطا ہوتی ہے تو اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ناک پر کوئی مکھی بیٹھی ہے, ہاتھ لگائے اور مکھی اڑ گئی. اتنا ہی فرق ہے. اگر ہمارے گناہ ہمیں ملامت کرتے ہیں, ہماری خطائیں ہم کو شرمندہ کرتی ہیں, تو یاد رکھیے ہمارا رب بھی ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمارا دل یہ مجبور کرتا ہے کہ اپنے رب کی چوکھٹ پر آئے. اگر ہم سود کھاتے ہیں, چوری کرتے ہیں, حق تلفی کرتے ہیں, گالیاں بکتے ہیں, لڑائیاں کرتے ہیں, دوسروں کے حقوق کو ضائع کرتے ہیں اور ہم مست مولا ہو کر کے دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں, یاد رکھیے ہمارے دلوں کے اندر نفاق نے قبضہ جما لیا ہے. یاد رکھیے شیطان کا ہمارے دلوں پر قبضہ ہو گیا ہے. خدا را موت سے پہلے توبہ کر لیجیے.